آج کی ہماری ویڈیو ہے کلاس 7 اسلامیات سیکنڈ چیپٹر ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ طرز زندگی اور نعت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سادہ تھی وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مختصر سوالات آتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلا سوال ہے سادگی سے کیا مراد ہے۔ سادگی کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا دکھاوا جو ہے، بناوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، عام سی زندگی ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو۔ سادگی سے مراد ہے بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا، مال اور دولت کو بے جا اڑانا، یعنی کہ بے فضول ان کو اڑانا کہ ہر جگہ پہ پیسے ضائع کرتے جائیں، مال کی نمائش نہ کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس چیز کی نمائش نہ کی جائے، اور غیر ضروری جگہوں پہ خرچ نہ، یعنی کہ فضول خرچی نہ کرنا سادگی کے خلاف ہے۔ سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی کہ نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ جب پیسہ پاس ہو تو ہم نے جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، یا پھر مال ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو بے جا استعمال کرتے جائیں کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے ہم وہاں پہ بھی استعمال کرتے جائیں۔ ان کا جو خرچ ہوتا ہے، جو سادگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ اعتدال میں ہوتا ہے، یعنی کہ نہ زیادہ استعمال کیا جائے نہ ہی بہت کم استعمال کیا جائے۔ سادگی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی ایک مثال تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، یعنی کہ آٹا جیسے ہم چھان کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں نا، تو یہ چیز تھے، وہ سادہ خوراک استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ یہ ان کی سادگی تھی، ایک مثال ہے۔ سادگی کے 2 فائدے لکھیں۔ سادگی دل کو راحت اور سکون دیتی ہے۔ جب آپ اعتدال میں ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز میں اعتدال رکھ رہے ہیں، نہ زیادہ فضول خرچی کر رہے ہیں نہ نمائش کر رہے ہیں کسی چیز کی، تو آپ کی زندگی، آپ کے دل کو راحت بھی ملے گی، یعنی کہ سکون ملے گا، آپ کے دل کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو بلکہ خوشی محسوس ہوگی اس چیز میں۔ دوسرا جو ہمارا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنا جو مال ہے وہ بے فضول زیادہ نہیں استعمال کریں گے، کوئی نمود و نمائش نہیں کریں گے، تو ہمارے جو مال میں ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تفصیلی جواب۔ سادگی کی اہمیت اور فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ سادگی کا تعلق جو ہے وہ پوری زندگی سے ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے، ان نیک بندوں کی جو سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی اعتدال سے گزارتے ہیں، نہ بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں نہ ہی بہت کم مال خرچ کرتے ہیں۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ ان نعمتوں کو ضائع کریں۔ ضائع کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان نعمتوں کا جو ہے وہ کوئی ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، یا اس طرح سے مطلب بے جا فضول میں ان نعمتوں کو جو ہے ان چیز تو جو ہے وہ استعمال کرنا ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اعتدال میں رہو۔ اس ترجمے سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں اعتدال میں رہو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ایک حد مقرر کر دی ہے، اس حد میں رہیں، اس حد میں جو ہے ہر کام کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر ضروری ناز و نعمت سے بچو، کہ غیر ضروری جو کام ہے، جو آپ کا نمود و نمائش ہے، جو ناز و نعمت ہے، اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے، لون سیرت طیبہ اور مشاہیر اسلام کی زندگی سے سادگی کی مثال، یعنی کہ ہم نے اب یہاں پہ سادگی کی مثالیں بتانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور مشاہیر اسلام جو ہمارے تھے ان کی زندگی سے بھی۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔
گھر میں گوشت بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شوربہ زیادہ کرنے کا کہتے اور شوربے میں روٹی دبوٹا کھاتے۔ اس طرح سادہ زندگی تھے، انہوں نے اپنی جو خوراک ہے، اپنے کھانے پینے کو بھی اتنا انہوں نے سادہ رکھا ہوا تھا۔ اکثر جو ہے کھجوریں اور دودھ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، یا اگر گوشت بنتا تو اس میں شوربہ زیادہ رکھتے ہیں اور شوربے میں جو ہے روٹی دبوٹے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ بھی بہت سادہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 42 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ 42 لاکھ مربع میل بہت زیادہ جو ہے وہ رقبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیوند کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی جگہ سے آپ کا لباس، آپ کا جو لباس کا کپڑا ہے وہ پھٹ جائے تو آپ اس کے اوپر دوسرا جو ہے وہ لباس کا جو ہے ایک کپڑا رکھ کے دوستوں جو ہے وہ سلائی کرتے ہیں، اس کا پیوند لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر اور آپ کے غلام باری باری سفر کرتے تھے، یعنی تو کوئی اتنے زیادہ ان کے پاس اونٹ نہیں تھے جن کی وہ نمود و نمائش کرتے کہ میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، میرے پاس اتنی جو ہے وہ سواری کے لیے جانور ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر وہ خود اور ان کے غلام جو ہے وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ سادگی اور عنایت پسندی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا، فقر و فاقہ مطلب اکثر جو ہے ان کے گھر میں فاقہ رہتا تھا۔ فاقہ مطلب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جو بھی ان کے ہاتھ آتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد نکاح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو آپ کی گھریلو زندگی بہت سادہ تھی۔ گھر میں عام طور پر فاقہ ہوتا تھا، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اس سے شکایت نہ کی، گھر کا کام کاج خود ہی سر انجام دیتی تھی۔ یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اتنی سادہ تھی کہ انہوں نے کبھی اگر گھر میں فاقہ بھی ہو جاتا تھا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی شکایت نہ کی، بلکہ گھر کا کام کاج خود ہی سر انجام دیتی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتے ہیں ایم سی کیوز۔ فرسٹ میں آپ کے پاس آنا ہے بے، سیکنڈ میں دال، تھرڈ میں بھی دال، فورتھ میں بے اور ففتھ میں بھی دال۔